ایک درویش کی خدمت میں گیا، درویش کا پانی بھرا، پانی بھرنا خدمت کرنا کہتے ہیں، اور خدمت کی، اور بہترین خدمت کرنا وہ ہوتا ہے جب کر کے سر جھک جائے اور کہہ دے جو یار فرید قبول کرے، سلطان بھی توں سرکار بھی توں، جس کا خدمت کے بعد سر اٹھ گیا کہ مجھے شاباش کہیں، شکریہ کہیں، تھینک یو کہیں یا احسان، سمجھ لے کہ وہ خدمت اس کے منہ پہ مار دی گئی۔ خدمت کرنے کے بعد بڑا عرصہ خدمت کرتا رہا، ایک دفعہ اس اللہ والے درویش نے کہا جا تیرے نصیب جاگ اٹھے ہیں، تیرا بخت بیدار ہے، جا اپنے گھر جا، یہ ذکر کرتے رہنا، یہ تسبیح پڑھتے رہنا، اس کو اعمال کو نہ چھوڑنا، اور ہمارے آستانے ہماری خانقاہ تسبیح خانے سے رابطہ رکھنا، جا۔ اب جنگلوں کا سفر تھا، یہ سفر کرتے کرتے وہاں جب راستہ رات کو، تو ایک غار میں اس نے کہا کہ ابھی دن کا اجالا تھا تھوڑا سا، کہ غار کو سنبھال لوں، جنگل وسیع ہے، تو غار میں رات گزار لوں گا۔ ایک غار میں گیا تو غار میں جا کے دیکھا تو اس کا ہم شکل سویا ہوا تھا، اور گہری نیند سویا ہوا تھا، اس کا ہم شکل، جس سے اس کی شکل وہی ہم شکل سویا ہوا تھا۔ حیران ہوا، یہ کون ہے؟ میرا ہم شکل بالکل ویسے۔ اس نے اس کو اٹھایا، بڑی مشکل سے اس گہری نیند سے اٹھا، اس نے کہا تو کون ہے؟ کہا میں تو ہوں، تو میں ہوں، میں تو ہوں، میں تمہیں ہوں، اور تیرا بخت ہوں، تیرا نصیب ہوں۔ سویا ہوا تھا، اس درویش نے دعا دی، اس کی خدمت کی، میں اب تیرا بخت جاگ اٹھا ہوں۔ اس نے کہا وہ نصیب اور بخت کیا ہوتا ہے؟ کہا پتہ چل جائے گا جب تیرا نصیب اور بخت جاگے گا۔ اور وہ نصیب اور بخت غائب ہو گیا۔ رات وہاں گزاری، چلتے چلتے صبح پہنچا اپنی گاؤں اور بستی، اور اپنی گھر کی طرف بادشاہ کی سواری آ رہی تھی، ہٹو بچو، ہاتھی گھوڑے، شور شرابہ، چوبدار آواز۔ اس کو غصہ آیا، یہ بھی انسان ہے اور میں بھی انسان ہوں، یہ بھی یہی زندگی، میری بھی یہی زندگی، میں غربت، تنگ دستی، فقر، اور اس کے خادم اور اس کے حشم اور اس کی آوازیں اور اس کے ہاتھی گھوڑے اور چاندی سونا اور ہیرے جواہر۔ جوتی اتاری اور نشانہ لے کے زور سے اس بادشاہ کے تاج پہ مارا۔ نشانہ تھا لاجواب، اور تاج پہ لگا، اور تاج جو اڑا اور یہ گیا وہ گیا، شور شرابہ کے بادشاہ کی توہین ہوگی، پکڑو اس کو، جانے نہ پائے کون ہے۔ پکڑا گیا، اور کچھ خدام بھاگے بادشاہ کے تاج کو اٹھانے کے لیے، پر جو تاج کو اٹھا کے لایا کہ بادشاہ کی زندگی مبارک، جان مبارک، بادشاہ آپ کی زندگی کیا ہوا؟ کہ ایک خطرناک ترین سانپ تھا، پتلا سا، وہ تاج کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے یوں تاج کو اٹھایا، اتارا، اور اتار کے رکھ دیا، تاج کے اندر جا کے وہ سانپ بیٹھ گیا۔ اگر وہ سانپ اوپر سے سر پہ ڈس لیتا تو اتنا خطرناک تھا، اس کا ڈسا پانی نہیں مانگتا، سانس نہیں لیتا۔ یہ پتہ نہیں کیسا آدمی تھا، اس نے اٹھا کے وہ تاج ایسے پھینکا، اور تاج پھینکتے ہی سانپ بھاگ گیا اور آپ بچ گئے۔ وقت اور نصیب جب جاگا، اب الٹی سیدھی ہو رہی ہے، ساری الٹی سیدھی ہو رہی ہے۔ جب وقت اور نصیب جاگا، اب سب الٹیاں سیدھی ہو رہی ہیں۔ بادشاہ نے کہا اس کو پکڑو، باندھو نہیں، یہ تمہارا محسن ہے، محسن ہے، اس کو چھوڑ دو، اور اس سے ہماری شاہی مہمانوں میں، ہماری کابینہ میں شامل کرو، اس کو اعزاز، احترام، اکرام دو۔ کمال ہے۔ اور یہ ہر وقت بادشاہ کے ساتھ ہوتا تھا، سفر میں، حضر میں اور شکار میں۔ پر اس سے خطا یہ ہوئی کہ بادشاہ نے جو تسبیح دی تھی وہ بھی چھوٹ گئی درویش نے، اور وہ جو نسبت تھی جہاں سے وہاں آنا جانا بھی، بادشاہوں کے اعزاز، اکرام اور کھانے اور عزتوں میں ایسا کھویا، وہ درویش بھی بھول گئے، مرشد بھی بھول گئے، اور مرشد کا وظیفہ بھی بھول گیا۔ فون کریں تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں،
आज मैंने गुजरांवाले में एक साहब को फोन किया और वो बेचारे सोए हुए, मैसेज किया सोए हुए। बाद में मैंने कहा तेरा वक्त जागा था, अब तुझसे बात नहीं करता मैं। और वो भी खुश हो गया, चलो जान छोड़ गई। भला हुआ मेरी घाघर टूटी, मैं तो पनिया भरन से छूटी, मेरे सर से टली बला। लेकिन वो एक मौका था और जिंदगी का एक चांस था, वो छूट गया। एक दो बादशाह के साथ शिकार पे गया और शो हो गया। मुर्शिद के साथ निस्बतें भी गई और मुर्शिद ने जो तस्बीह वजीफा दिया था वो भी गया, सब कुछ खत्म हो गया। बादशाह शिकार खेलते खेलते दोस्तों से, अपने मुहाफिजों से बिछड़ गया। बादशाह शिकार खेलते खेलते बिछड़ गया, और जब बिछड़ गया तो ये बादशाह का वफादार था बहुत ज्यादा, आखिरी दर्जे में। इसने पीछा किया, एक दफा देखा तो बादशाह थका हारा एक दरख्त के छांव में घोड़ा साथ बंधा हुआ और तलवार दरख्त के तने के साथ लगी हुई, और बादशाह सोया हुआ। ऐसे ख्याल आया अगर बादशाह का हाथ लगा और तलवार बादशाह को लगी है तो काट के रख देगी, तेज तलवार है। ये चुपके गया कि बादशाह की नींद भी ना खुले और तलवार भी उठा के नियाम में डाल दो। जब करीब इसका हाथ तलवार पे था तो बादशाह की आंख खुल गई। असल में जहां से निस्बतें थीं, जिन्होंने इसकी उल्टी भी सीधियां हो रही थी, वो नसीब फिर सो गया था। जो नसीब जागा था, जो बख्त जागा था। बादशाह ने कहा तलवार क्यों पकड़ रहा था? और हुजूर आप तो इधर जाती। कहा ना, तू मुझे कत्ल करना चाहता था, चुपके से। और बादशाह ने तलवार लेकर उसका सर कलम कर दिया। तू तो जालिम था, तू तो ताक में था। एक पल में शक और बदगुमानी